مولا علی کا قول ہے کہ جس نے مجھے ایک حرف بھی سکھایا میں اس کا غلام ہوں، اور امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ میں نے ہر نماز کے بعد اپنے استاد کے لیے دعا کی ہے۔ کوئی بھی استاد جب ریٹائر ہوتا ہے نا تو مجھے دکھ ہوتا ہے۔ میرے خیال سے فرقان صاحب ٹیچر ریٹائر ہوتا ہی نہیں، وہ اسٹوڈنٹ کے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ بچوں کے اندر عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع جلانے میں بھی ان کا جو ہے وہ کوئی اور ثانی نہیں تھا۔ بڑی خوشی کے ساتھ، بڑی دلجوئی کے ساتھ بچوں کو پڑھایا، جو میں ڈلیور کر سکتا تھا میں نے ایمانداری کے ساتھ۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان فرقان حمید مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز لیٹ گجرات۔ ناظرین، محکمہ تعلیم میں 40 سال کی خدمات سر انجام دینے کے بعد آج ڈاکٹر عبدالرزاق آسی صاحب ریٹائر ہو رہے ہیں۔ مجھے بتائیے گا کہ 40 سال کا عرصہ آپ کا محکمہ تعلیم میں کیسا گزرا؟ پہلے تو آپ کا شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا محکمہ تعلیم میں 40 سال کا عرصہ ایسے گزرا، مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے چند سال ہی گزرے ہوں۔ تو میں نے بڑی خوشی کے ساتھ، بڑی دلجوئی کے ساتھ بچوں کو پڑھایا، جو میں ڈلیور کر سکتا تھا میں نے ایمانداری کے ساتھ اپنے بچے کو تعلیم سے راستہ کیا۔ کبھی میں نے بخل سے یا کنجوسی سے کام نہیں لیا، اپنے بچوں سے فرینڈلی ماحول میں نے انہیں تربیت دی، اور انشاءاللہ تقریباً وہ ہر زندگی کے ہر شعبہ میں کامیاب جا رہے ہیں۔ دیکھیں جی، میں ذرا کھلا ڈولا آدمی ہوں۔ ریٹائرمنٹ پہ عام طور پہ جھوٹ بولا جاتا ہے، جی اس نے یہ کیا، اس نے کیا، ہم نے، لیکن جہاں تک ان کا تعلق ہے نا رزاق صاحب کا، رزاق صاحب انتہائی ایماندار، وقت سے پہلے آنے والے اور اپنا کام کرنے والے بہترین استاد تھے۔ اور میں خود اسی محلے کا ہوں، میں نے اسی اسکول سے 1977 میٹرک کیا ہے، تو میں خود 39 سال میری بھی سروس ہے، لیکن رزاق صاحب جیسا استاد جو ہے نا وہ کم ہے۔ اچھا بتائیے گا ڈاکٹر صاحب کہ آپ نے محکمہ تعلیم میں جوائننگ کب کی؟ 1987 میں نے اس محکمے کو جوائن کیا، اور ہمیں یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ یہ محکمہ کیا ہوتا ہے، کیا کام ہوتا ہے۔ جب ہم اس میں گئے تو دیکھا کہ یہاں تو بچوں کو پڑھانا پڑتا ہے، تو پھر ہم نے اپنے آپ سے ایک وعدہ کر لیا کہ یہ کام عام انسان کے بس کا روگ ہی نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ اس کو اپنا فریضہ سمجھ کر ادا کرنا ہوگا ہمیں، اور انشاءاللہ آج میں اس محکمے سے ریٹائر ہو رہا ہوں، اور مجھے جہاں تک اپنے مولا پر، اپنے اللہ تعالیٰ پر پوری امید ہے کہ میرا ضمیر مطمئن جا رہا ہے کہ میں نے اپنے بچوں کو تعلیم دیانتداری کے ساتھ دی۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کے ساتھ کسی کی تلخ کلامی ہوئی ہو، اگر ہو بھی جائے تو وہ 2 منٹ کے بعد ہی وہ جو ہے نا وہ اس سے منع۔ آپ نے کتنا عرصہ جو ہے ان کے ساتھ؟ 2012 سے لے کے ابھی تک۔ 2012 سے ابھی تک جی۔ اور آپ نے انہیں کیسا پایا؟ بہت اچھا، میں ایک مثالی استاد۔ مجھے 32 سال ہو گئے تقریباً کی کونسل کا ممبر بنے ہوئے، اور تمام سٹاف ویل ڈن اور کوآپریٹ کرنے والا ہے، اور خصوصاً رزاق صاحب بڑے ہمبل اور فرینڈ شپ رکھنے والے انسان ہیں، اور میرا ان کے ساتھ آج تک کبھی اختلاف نہیں ہوا۔ میں ماڈل اسکول سے تقریباً 87 میں میٹرک میں نے کیا ہے، اور میرے 4 بچے ماڈل ہائی اسکول سے پڑھے اور رزاق صاحب کے اسٹوڈنٹ بھی۔ بتائیے گا کہ جب آپ ریٹائر ہو رہے تھے تو ہم نے دیکھا آپ کے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں بنگڑے ڈال رہے تھے، خوش تھے، ان کی خوشی دیکھ کر آپ کو کتنی خوشی ہوئی؟ مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی۔ ماڈل ہائی اسکول میں اپنی جو ہے وہ خدمات سر انجام دے رہے تھے، اس دوران آپ کو کوئی مشکل پیش آئی ہو 40 سال کے کیریئر میں؟ 40 سال کے عرصہ میں جہاں تک مجھے یاد ہے، مجھے ایک دن بھی کوئی مشکل نہیں ہوئی، اور پتہ ہے نا آپ کو بعض اساتذہ کرام کے خلاف شکایتیں آتی ہیں، وہ ہمارے بچوں کو مارا کیوں، ایک شکایت یہی ہوتی ہے صرف، لیکن اللہ کا فضل ہے ہمیں یہ بھی شکایت نہیں ملی 40 سال میں۔ بتائیے گا کہ آپ کا جو سٹاف تھا، آپ کے جو کلیگس تھے، ان کے ساتھ آپ کا رویہ کیسا رہا اور وہ آپ کو کیسے ملے؟ میرا جو سٹاف تھا گورنمنٹ ماڈل ہائی اسکول کا، اس طرح کا سٹاف کسی اسکول میں ہے ہی نہیں۔ یہ کہہ لیں ایک تسبیح کے کئی دانے ہیں، کئی موتی ہیں، ہیرے ہیں، جواہرات ہیں۔ مجھے اتنا مزہ آیا 40 سال پڑھاتے ہوئے۔ 40 سال ایک ہی ادارے کو دینا اور اس میں جو ہے وہ بچوں کو پڑھانا، کبھی اکتائے نہیں کہ 40 سال کا عرصہ آپ نے ایک ہی ادارے میں گزار دیا؟ اپنے گھر میں بھلا کوئی اکتاتا ہے؟ کچھ عرصہ کے بعد مجھے وہ
घर मॉडल स्कूल जो था वो मुझे अपना घर महसूस होने लगा। यकीन जानियो कभी मेरा स्कूल टाइम में दिल नहीं उकताया था। तो मैं पीरियड इस तरह पढ़ाता था कि पीरियड का वक्त गुजर जाता तो बच्चे मुझे बताते सर घंटी लग चुकी है, नेक्स्ट पीरियड शुरू हो गया है। तब मुझे पता चलता, मैं इस दिलजमी से मैं वो कर बच्चों को तालीम देता। आज मुझे खुशी हो रही है कि मेरे पढ़े हुए बच्चे बड़े बड़े अहदों पर गए हुए हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, फौज में बड़े बड़े अहदों पर हैं। डॉक्टर साहब सबसे पहले स्कूल में आते थे और छुट्टी के बाद तमाम असातिज़ा के बाद जो है वो अपने इदारे से जाते थे। बच्चे जो है वो इनके ऊपर बिल्कुल इस तरह गिरते थे जिस तरह शमा के ऊपर परवाने गिरते हैं। और मैं समझता हूँ आज के दौर में इन्होंने क़ुरूने उला के दौर की यादें जो है वो ताज़ा कर दी। पुराने ज़माने के उस्ताद के साथ जिस तरह तालिब इल्म जो है वो अदब व एहतराम के साथ पेश आते थे और उस्ताद बेलौस शफ़क़त के साथ जो है वो और इखलास के साथ तालीम देते थे, डॉक्टर अब्दुल रज़ाक साहब ने इसको जो है वो फिर दोबारा से ज़िंदा किया। और उनकी ये तलीमी और तदरीसी सरगर्मियाँ हमारे हर उस्ताद के लिए आज के दौर में मशले राह हैं। मेरे साथ डॉक्टर अब्दुल रज़ाक साहब ने तकरीबन 15 साल सर्विस की है और इनका रवैया जो है ये बड़े भाइयों की तरह था। कभी ऐसा कोई मौका नहीं आया कि जो है वो कोई ऐसा मसला बना हो तो ये अपने बच्चों के साथ एक अपना फरीज़ा समझ के उसको अदा करते थे। और उनके साथ इनकी जो है वो मोहब्बत और तदरीस के साथ साथ उनकी अखलाकी तरबियत जो है वो जो नुमायाँ नज़र आती है। और आखिर में बताइएगा कि उन स्टूडेंट्स के हवाले से कोई अच्छा सा पैगाम दे दें। आपने तो जिन स्टूडेंट्स को पढ़ाया वो किसी ना किसी मसनद पे फाइज हैं, किसी ना किसी ओहदे पर फाइज हैं, और जो अभी तलीम हासिल कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के हवाले से, उस्ताद के हवाले से, एहतराम के हवाले से भी थोड़ा सा बता दें और उन्हें कोई अच्छी सी नसीहत अगर करना चाहें तो। मुझे जहाँ तक याद है ना, मेरा एक क्लास में नलायक स्टूडेंट था। वो ना हमेशा जब मेरी जूतों पर दौड़ देखा था ना, हालांकि ये सुनाने वाली बात नहीं है लेकिन अच्छी बात है, वो कहता है सर मैं आपके जूतों के सर के कामयाब ज़िंदगी में रहूँगा, बाकी मुझे कुछ नहीं आता। और खुदा की कसम ऐसा ही हुआ। वो सेकंड आया मैट्रिक में और मुझे बड़ी खुशी हुई। स्टूडेंट को ये नसीहत है मेरी तरफ से, पैगाम भी है, मैसेज भी है, इल्तिजा भी है, गुजारिश भी है, वो दिल लगा कर पढ़ें, मोबाइल का पीछा छोड़ दें। ये मोबाइल जो है बड़े इसके नुकसानात हैं। तो आज आप दिल लगा कर पढ़ेंगे, मेहनत से पढ़ेंगे तो कल इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी जो है कामयाबी से गुजरेगी। तो नाजरीन, ये हमारे साथ थे डॉक्टर अब्दुल रज़ाक आसी साहब। इन्होंने अपने हिस्से के चिराग 40 साल बच्चों में बांटे। अब आपकी बारी है कि ये चिराग, ये रोशनी इस माशरे में फैलाएं ताकि आने वाली नस्ल जो है वो तलीम से मुस्तफ़ीज़ हो सके और इस माशरे में कोई ना अच्छा किरदार और कोई ना कोई मुकाम हासिल कर सके। इसी के साथ अपने मेज़बान फुरकान हमीद मुगल को दे इजाज़त और देखते रहें न्यूज़ अलर्ट गुजरात।